نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ کتنا لجپال نام ہے، ازل سے ہی یہ نام ذریعہ نجات رہا ہے، ازل سے ہی یہ نام، شروع دن سے یہ نام ذریعہ نجات رہا ہے، جس نے نجات پائی وہ اس نام کے صدقے سے پائی ہے۔ آپ بارہا سنتے ہیں کہ سیدنا آدم ہمارے جد اعلیٰ وہ معاملات ہوئے رب کے اور اپنے بندے کے درمیان، کچھ معاملات ہوئے، سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، 300 یا 340 سال غالباً روایات میں آتا ہے کہ 300 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا، رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، عرض گزاریاں کر رہے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری عرض کو سن لے، لیکن وہاں سے پیغام رضا نہیں آ رہا۔ 300 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، پیغام رضا نہیں آ رہا۔ ایک دن ایسا آیا کہ سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام آپ نے اپنی زبان مبارک کو ہلایا اور لب ہلا کے کہنے لگے اے اللہ وہ جو سونا نام جس سے تو اتنا پیار کرتا ہے، وہ تیرا حبیب جس سے تو محبت کرتا ہے، جس سے تو پیار کرتا ہے، اس محمد نام والے کے صدقے سے اے اللہ میری فریاد کو سن لے۔ وہاں سے پیغام رضا آتا ہے، پیغام رضا آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے آدم اتنے سال گزر گئے، تم میری بارگاہ میں فریاد کر رہے ہو، آج یہ نام تمہارے لبوں پہ، یہ نام تمہارے ذہن میں کیسے آیا؟ تو سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام بات کرنے لگے اے رب کائنات جس دن تو نے میرے جسم میں روح کو پھونکا تھا، جس دن روح میرے جسم میں داخل ہوئی تھی، میں نے جب اپنی آنکھیں کھولی تھی تو سب سے پہلے تیرے نام کے ساتھ اس نام کو جڑا ہوا دیکھا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ جو نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے وہ کوئی معمولی نام نہیں ہے۔ فرمایا میرا یہ وجدان ہے، ہر ایک کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے، ہر بندہ اپنی رائے رکھ سکتا ہے، لیکن میرا یہ وجدان ہے کہ 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، فریاد پیش کرتے رہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دن ہی سیدنا آدم علیہ السلام کو یہ توفیق کیوں نہ بخشی کہ وہ آقا کریم علیہ السلام کے نام نامی اس میں گرامی سے اللہ کی بارگاہ میں آپ کے وسیلے سے التجا کریں؟ گویا کہ رب کائنات یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ او اولاد آدم سن لو، آج دیکھ لو کہ تمہارے جد امجد اتنے بڑے نبی ہو کر، خلیفہ رب کے خلیفہ ہو کر بھی، رب نے فرمایا میں اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں، اتنی بڑی شانوں والے ہو کر بھی جب تک 300 سال سے زیادہ تک کے عرصے میں جب تک میرے حبیب کے نام کا وسیلہ نہیں پیش کیا، میں نے ان کی عرض کو بھی نہیں سنا، تو کل کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد آدم میں سے کوئی اٹھ کے یہ کہنا شروع کر دے کہ میں ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 سال تک کا یہ اتنا لمبا عرصہ اپنے نبی کو انتظار اس لیے کروایا کہ دیکھو میں تمہاری اولاد کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے جد اعلیٰ میری بارگاہ میں اس نام کے وسیلے سے آئے ہیں تو تمہاری فریادیں بھی کل اسی نام کے ذریعے سے قبول ہوگی، اسی نام کے وسیلے سے قبول ہوگی۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام کا نام نامی، اس میں بھی نامی کتنا اعلیٰ ہے۔ حضرت شیس علیہ نبی علیہ السلام جو کہ حضرت آدم کے بیٹے ہیں، باپ اور بیٹا آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، گھر میں ماحول ہوتا ہے نا، باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے، کچھ سبق پڑھا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو درس دے رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں، اور سبق کیا پڑھا رہے ہیں؟ کہتے ہیں بیٹا اے شیس جب بھی اللہ 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 کا ورد کرو نا تو صرف اللہ 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 کا ورد نہ کرنا، بلکہ ساتھ محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم یہ ورد بھی اپنی زبان پہ جاری رکھنا، اس ورد کو بھی اپنی زبان پہ جاری رکھنا۔ سیدنا شیس علیہ السلام فرمانے لگے ہیں ابا جان اللہ اللہ کا ورد تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ اللہ کا ورد کروں کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم مخلوق ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا رب ہے، اس کا ہم ذکر کریں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ جو فرما رہے ہیں کہ اللہ 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 کے نام کے ساتھ اس نام کا ورد بھی کرنا ہے، اس نام نامی اس میں گرامی کی مالا بھی جپنی ہے، وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو سیدنا آدم عرض کرنے لگے اے میرے بیٹے میں جب جنت میں گیا تو جنت کے ہر دروازے میں اس نام کو لکھا ہوا دیکھا تھا،
میں جب جنت میں داخل ہوا تو جنت کے ہر دروازے پہ اس نام کو لکھا ہوا دیکھا. اور پھر صرف جنت میں نہیں، میں جب زمین و آسمان کی سیر پر گیا، میں نے آسمان کی سیر کی، زمین کی چپے چپے کی سیر کی، ہر چپے پہ میں نے اس نام کو لکھا ہوا دیکھا. اور پھر اے میرے بیٹے میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس نام کی مالا کو جپتے رہنا کہ میں جنت کے دروازوں پر ہی نہیں، جب جنت میں داخل ہو گیا تو جنت کے ہر درخت اور ہر درخت کے ہر پتے کے اوپر میں نے اللہ کے نام کے ساتھ اس نام کو لکھے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ اس نام کو لکھے ہوئے دیکھا ہے. اور پھر یہ نام میں نے عرض کی کہ اصل سے یہ ذریعہ نجات رہا ہے. طوفان نوح جب آیا، سیدنا نوح علیہ نبی علیہ السلام رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر عرض کرنے لگے، اے رب کائنات، یہ جو میرے پاس کشتی ہے اس کے اندر سارے کے سارے تیرے ماننے والے سوار ہیں. اے اللہ اس کشتی کو طوفان سے محفوظ فرمانا، طوفان سے بچا لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا ہے، نوح اگر اس کشتی کو بچانا چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ اس کے اوپر میرے حبیب میرے لاڈلے کا نام تحریر فرما دو. روایات میں آتا ہے کہ جب نام تحریر فرمایا گیا تو وہ کشتی بحفاظت طوفان نوح جو آیا تھا اس سے بحفاظت اپنے مقام پر پہنچ گئی. اور پھر صرف طوفان نوح ہی نہیں، آئیے اس نام کا کیا مقام ہوگا، اس ذات کی کتنی عظمتیں ہوں گی کہ ہم ماننے والے تو ماننے والے ہیں. یہودی جو آقا کریم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے حق والے کہلائے جاتے تھے، اپنے مذہب پر تھے، اس وقت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ جب کبھی انہیں کفار سے مقابلہ کرنا ہوتا، کفار سے جنگ کرنا ہوتا، ان کا آمنا سامنا ہو جاتا کفار کے ساتھ، تو وہ کیا عمل کیا کرتے کہ اپنی کتاب تورات کو کھولتے. تورات کو کھولنے کے بعد جہاں پہ میرے آپ کے نبی وجپال آپ کی آمد کے تذکرے ہوتے نا، وہاں پہ ہاتھ رکھ کے اور اپنی بارگاہ میں التجا کرتے، اے رب کریم یہ جس سونے کا تو تذکرہ فرما رہا ہے، یہ جو سونا ختم نبوت کا تاج اپنے سر پہ سجا کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے، یہ جو سونا آنے والا ہے جس کی آمد ہوگی، اے رب کائنات اس سونے نام والے کے صدقے سے ہمیں فتح عطا فرما. سورہ بقرہ گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں انہیں فتح عطا فرما دیتا تھا، میں انہیں فتح عطا فرما دیتا تھا، میں انہیں کامیابی عطا فرما دیتا تھا. احباب گرامی القدر، اگر کوئی حضور کو نہ ماننے والے، حضور کے امتی نہ ہونے والے، وہ حضور کی آمد سے پہلے حضور کی آمد کا وسیلہ دے کے، حضور کے نام کا وسیلہ دے کے حضور کا صدقہ مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اتنی مہربانیاں فرما دے. تو سوچئے کہ اور آپ حضور کا کلمہ پڑھنے کے بعد اگر حضور کے وسیلے سے دعا مانگے تو ہمارے اوپر کتنا کرم ہوگا، ہمارے اوپر کتنا کرم ہوگا. اسرار الاولیاء میں بابا فرید فرماتے ہیں کہ جب قارون کے اوپر عذاب آیا، عذاب الہی نازل کیا گیا، تو زمینی جو مخلوقات تھی وہ زمین کے اندر دھنس رہا تھا. جو زمینی مخلوقات تھی وہ کہنے لگی، اے قارون تو نے ایسا کون سا عمل کیا ہے، ایسا کون سا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تیرے اوپر یہ عذاب نازل کیا جا رہا ہے، تجھے زمین میں دھنسایا جا رہا ہے. تو اس نے کہا میں نے اللہ کے پیغمبر موسیٰ کی نافرمانی کی تھی، اس وجہ سے میرے اوپر یہ عذاب آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ کو حکم آ جاتا ہے. بابا فرید لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ کو حکم آ گیا کہ اے میرے ملائکہ اس لمحے کے لیے اس کے اوپر سے عذاب کو اٹھا لو. ملائکہ گزار ہوئے، یا اللہ اتنا بڑا کافر، اتنی بڑی نافرمانیاں کرنے والا، ایک لمحے کے لیے بھی اس کے اوپر سے عذاب کو نہیں ہٹنا چاہیے، اور تو حکم دے رہا ہے کہ اس لمحے کے لیے عذاب کو ہٹا دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ میری شان کے شایع نہیں کہ میرے پیغمبر کا نام اس کی زبان پر ہو اور میں اس کو عذاب میں مبتلا رکھوں. بابا فرید فرماتے ہیں وہ موسیٰ جو حضور کے امتی کہلانے کی فریاد کر رہے ہوں، جو حضور کا امتی کہلانے کی التجا کر رہے ہوں، جو خواہش رکھتے ہوں، اور جو آقا کریم علیہ السلام کی ابتدا میں وہ شب معراج نماز ادا کرنے والے مقتدی ہوں، اگر ان کی یہ شان ہے کہ ان کا نام کسی کے لب پہ آ جائے تو وہ قارون جیسا شخص بھی ہو اللہ اس کو عذاب سے محفوظ فرما لیتا ہے اس لمحے کے لیے. تو جو حضور کا امتی ساری زندگی آقا کریم علیہ السلام کے ترانے گاتا رہا ہو، جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ساری زندگی حضور کے نام کی مالا جپتا رہا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کل بروز محشر اللہ اسے عذاب الہی میں گرفتار فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا
عذاب میں مبتلا فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر عذاب نازل فرما دے۔ احباب ذی وقار آقا کریم علیہ السلام کی ذات تو ذات ہے، حضور کا نام اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے، حضور کے نام کی اتنی شانیں ہیں، حضور کے نام کے اتنے کمالات ہیں کہ یہ نام بھی ذریعہ نجات ہے۔ آج کوئی ملحوظ، آج کوئی اٹھ کے حضور